المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، آج اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، وہ سورہ البقرہ کی 250 پر 6 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی شیطان کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو، مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ ان آیتوں کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ پروردگار عالم لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کو زبردستی پھیلایا۔ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیز اچھی ہے تو زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کھانا اچھا ہے تو مزہ پانے والا خود ہی کھائے گا، زبردستی اسے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین ہی اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر عقل ہوگی تو دین کو قبول کر لے گا، عقل ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو کوئی ہلکی سی توجہ دے اور دین کے معاملے میں غور کرے تو کسی کو ضروری نہیں ہے کہ اس پر زور ڈالے، دباؤ ڈالے، اس کا دل خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں اپنے دل کی رضامندی سے مسلمان ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے سامنے کلمہ پیش کیا، اپنا پیغام پیش کیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں بنو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا یا تمہاری گردن اڑا دوں گا، ایسا کبھی کہا نہیں۔ تو جو مسلمان بن گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا لیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد جن کا نام تھا ابو العاص بن حالہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جنگ بدر میں یہ شامل تھے، کافروں کی جانب سے آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، مگر اس وقت رشتہ کیا تھا ان کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھی۔ شادی کا معاملہ اسلام کی ابتدا میں ایسا تھا کہ شادی پہلے ہو گئی۔ نزول وحی سے پہلے ابو العاص جو
بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے، اور یہ ابو العاص بی بی زینب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، بی بی زینب کے شوہر، خالہ زاد بھائی بھی، خالہ زاد بھائی سے تو رشتہ ہوتا ہے، چچا زاد بھائی سے بھی ہوتا ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی ہوتا ہے، پھوپھی زاد بھائی سے بھی ہوتا ہے، مگر رضائی بھائی سے نہیں ہو سکتا، رضائی بھائی سے نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ ماموں بھانجی شادی کر لیتے، مگر خالہ زاد بھائی سے رشتہ کرنا ان کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ یہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں نقص ہی نقص ہے، اور ہمارے پاس جو قانون ہے ہمارے رب کا اتارا گیا قانون ہے جس کے اندر کمال ہی کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کو حلال رکھا ہے۔ بھائی کے بیٹے کو یعنی چچا کے بیٹے کو، یعنی باپ کا جو بھائی ہے چچا، ماں کا بھائی ماموں، ماموں کی بیٹی سے یہ ایک صورت میں چچا کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ کیا صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی چچانی کا دودھ پیا، چچانی کا دودھ پی لیا تو اب وہ چچانی ہی نہیں رہی بلکہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور چچانی کی جو بیٹی ہے وہ چچا زاد بہن، چچیری بہن ہی نہیں رہی بلکہ اس کی رضائی بہن ہو گئی۔ تو ان صورتوں کو یاد رکھنا لازمی ہے، اسی لیے غفلت میں کسی کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ غفلت میں ایک عورت کسی کو دودھ پلا دیتی ہے تو چاہیے کہ اسے یاد رکھے اور بار بار بولتی رہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے دودھ پلایا، تاکہ بڑے ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس بیٹے کا رشتہ اس کی بیٹی سے ہو جائے۔ غفلت میں اگر ہو گیا تو حرام رشتہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قبول کرنے کے معاملے میں اتنی گنجائش دے دی کہ خود حضور کے داماد مسلمان نہیں ہوئے، مگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کہا کہ اے زینب، تم مسلمان بن گئی ہو، میں مسلمان نہیں بنا ہوں، تم چاہتی ہو تو تمہارے ابا کے پاس چلے جاؤ۔ تو مدینے میں آ گئی۔ آپ نے جنگ بدر کے واقعے میں یہ بات بھی سنی ہوگی کہ جب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، جب مکے کے مشرکوں کو گرفتار کر لیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ کوئی فدیہ دے دے گا تو ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ اگر کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ یعنی پڑھانے لکھانے کی ویلیو حضور نے 1400 برس پہلے ہی بتا دی، فدیہ دینا یا پڑھانا بچوں کو۔ تو یہ جو حضور کے داماد تھے یہ بھی قید کر لیے گئے۔ اب وہ فدیہ دیں گے تو کیا فدیہ دیں؟ ان کی بیوی جو حضور کی بیٹی تھی، انہوں نے ایک ہار دے کر بھیجا اپنے شوہر کو۔ شوہر مسلمان نہیں، بیوی مسلمان، یہ اسلام کی ابتدا میں ہے، مگر اب اس کی اجازت نہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ جب تک مشرک مومن نہیں ہوتا اسے تم اپنی بیٹی نہ دو، اور جب تک کوئی مشرکہ عورت مسلمان نہیں ہو جاتی اسے اپنی بیوی نہ بناؤ۔ یہ حکم اتر گیا۔ اس حکم کے اترنے کے پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بی بی زینب نے ایک ہار بھیجا، اور وہ ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نے ہر چیز کا جائزہ لیا، یہ کس قیدی کا فدیہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا وہ قیدی ہے، اس کا یہ فدیہ ہے۔ یہ ہار دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سہم گئے، پوچھا یہ ہار کیسے آیا؟ کہا وہ جو ابو العاص ہے انہوں نے یہ ہار بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں سے آنسو
آنسو ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے کہا اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو، اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو یہ ہار میں واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہار میری مرحوم بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا ہار ہے، جو میری بیٹی کو ملا تھا، میری بیوی کی یادگار ہے۔ اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو میں، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، حضور کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سردار انبیاء، حضور جو کہہ دے وہی شریعت، مگر ایک امیر، ایک سردار، اس کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام کرے۔ تو اگر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کسی سے پوچھے بغیر یوں ہی میری بیٹی کو دے کر بھیج دوں تو کل کوئی منافق، مومن تو اعتراض نہیں کرے گا، حضور کے کسی بھی کام پر مومن اعتراض کرے گا ہی نہیں، مگر منافقوں کو اعتراض کا موقع مل جائے گا۔ ارے بھائی دیکھو کیسے پیغمبر ہیں، سب کے لیے الگ رول ہے، ان کے لیے الگ رول ہے، منافق ضرور کہے گا۔ منافق کا کام ہی ہے کوئی غلطی تلاش کرنا، غلطی نہ بھی ملے تو اپنی طرف سے وہ کسی بات کو غلطی کی شکل دے کر اس کا چرچا کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، سب کچھ تو آپ کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس بھجوا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خود ہی اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ میں شروعات کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے حضور زبردستی کسی کو مسلمان بنانا چاہتے تو اپنے داماد کو بولتے کہ دیکھ تم مسلمان نہیں ہوا، میری بیٹی کو میں رکھ لوں گا۔ حضور نے ایسا نہیں کہا۔ جب اللہ کا حکم اتر گیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، سارے جوڑے مسلمان، شروع میں مرد مسلمان عورت کافر، عورت مسلمان مرد کافر، ایسا معاملہ تھا، مگر دھیرے دھیرے سارے جوڑے مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قاعدہ اتار دیا کہ کوئی مسلمان مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھ نہیں سکتا، اور کوئی مشرک مرد کسی مسلمان عورت کا شوہر بن نہیں سکتا۔ وَالْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مشرک غلام بہتر ہے، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ کہ مشرک تمہارے دل پہ چڑھ جائے۔ مشرک دیکھنے میں اچھا ہے، ہینڈسم ہے، اس کی سیلری زیادہ ہے، میری بیٹی کو اچھا رکھے گا، ایسا مت سوچو۔ مشرک کتنا بھی سرمایہ دار ہو جائے، کتنا بھی بھاری آدمی ہو جائے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک غلام ہی صحیح، ایک مسکین ہی صحیح، اگر مومن ہے تو وہ تمہاری بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح وَالْعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایمان والی باندی، ایک ایمان والی کنیز لونڈی، وہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک مشرک عورت سے، اگرچہ کہ مشرک عورت تمہیں پسند نہ آ جائے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبردستی نہیں کی، بلکہ ہمارے حضور نے تو اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر بنے۔ تو زبردستی کسی پہ دین تھوپا نہیں گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع کیا کہ کسی کو زبردستی تم کلمہ پڑھاؤ۔ ہاں سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ وہ سمجھ کر خود آپ کے پاس آ کر کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ لا اکراہ، لا نفی کے لیے، اکراہ نکرہ ہے، نکرہ پر نفی آتی ہے تو وہ نفی
اعلیٰ درجے کی نفی ہے، مطلب ہے بالکل زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ فی الدین، دین کے معاملے میں کیوں زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ پروردگار عالم اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے۔ قد تبین الرشد، رشد، ہدایت، دین یہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا، حق بالکل سامنے آ گیا۔ من الغی، غی کا معنی ہے گمراہی، گمراہی الگ، ہدایت الگ۔ جب سامنے دونوں چیزیں آ گئیں، اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ روح افزا ہے، یہ خون ہے، اچھی طرح معلوم ہوا، اس کے باوجود کوئی خون پیتا ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ وہ پینے والے کی غلطی ہے۔ اچھی طرح بتا دیا گیا، باٹل کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ بلڈ ہے، اور دوسرے باٹل پہ لکھ دیا گیا کہ یہ روح افزا ہے، دونوں کا رنگ لال ہے، بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود کوئی شرارت سے وہ جا کے خون کی بوتل اٹھا کر خون کا پانی پیتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ سچ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خود اس بات کا ثبوت تھی کہ حضور کا لایا ہوا دین سچا دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب مکے والوں کو اپنا پیغام سنانا چاہا تو پہلے پیغام نہیں سنایا، بڑی حکمت سے ہمارے حضور نے کام کیا۔ ذرا ہم توجہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے حکمت والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں، میں اگر تمہیں ایک اطلاع دوں، انفارمیشن دوں، وہ اطلاع کیا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، میں اطلاع نہیں دے رہا ہوں، اگر اطلاع دوں تو تم لوگ میری یہ اطلاع کو سن کر، میرے اس انفارمیشن کو سن کر کیا کرو گے؟ مان لو گے یا نہیں مانو گے؟ ابھی دین کی بات نہیں، اللہ کی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں، کیونکہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم لوگ پہاڑ کے نیچے ہو، پہاڑ کے اس طرف کیا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ سے کے پیچھے ایک بڑی فوج آتی ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، کیونکہ یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، انبلیویبل اس زمانے میں، تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو لوگ یا محمد ہی پکارتے تھے، کیونکہ حضور کی رسالت کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ چل گیا تو صحابہ نے آپ کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے سوا دوسرا آدمی ہمیں یہ بات بتا دا تو ہم فوراً انکار کر دیتے، بولتے کہ تو جھوٹا ہے، آپ کے سوا، مگر آپ کہیں گے تو ہم مان کر رہیں گے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ تم لوگوں کو مجھ پر کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال کی زندگی آپ کی گزری ہے، اس زندگی میں آپ کی زبان سے جھوٹ کسی نے سنا ہی نہیں، تو یہ 40 سال زندگی جھوٹ نہ بولنے والے آج اچانک جھوٹ کیوں بولیں گے؟ لہٰذا عجیب و غریب بات اگر آپ سنائیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تب حضور نے کہا کہ میری نبوت تو بات تمہارے سامنے کھلے گی، میری صداقت تو کھل گئی، میری سچائی کا تم نے کلمہ پڑھ لیا، نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھیں گے، سچائی کا کلمہ پڑھ لیا، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا نہیں ہے، اگر میں کہوں تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو جب سبوں نے بیک زبان کہا کہ ما جربنا علیک کذبا،
40 سال میں یہ ایک بار بھی آپ سے ہم نے جھوٹ سنا ہے ایسا ہے ہی نہیں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میری سچائی پر تمہیں اتنا اعتماد ہے تو سنو میں بتاتا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالی ہی پوری کائنات کا خالق ہے، اسی کی عبادت تمہیں کرنا چاہیے، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں اللہ کا رسول۔ تب حضور نے بتایا سب لوگ ماننے کے قریب ہو گئے، سب مان لیتے تھے، مگر ابو لہب کی شکل میں شیطان آیا۔ ابو لہب نے لوگوں کو ادھر ادھر کہ ارے بھائی جاؤ بھائی، کیا بیکار بات سننے کے لیے کھڑے ہو، ادھر چلو ادھر چلو، لوگوں کو ہٹا کر کہا تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم برباد ہو جاؤ، کیا اس واسطے تم نے ہم کو جمع کیا ہے؟ ہم کو بلایا تھا، ہم سمجھے کوئی ضروری بات بتانے کے لیے بلائے، اس کے لیے آپ نے بلایا۔ اب زبردستی کہاں سے ہوئی؟ حضور کی طرف سے زبردستی نہیں ہوئی، ابو لہب کی طرف سے زبردستی ہوئی۔ خواہ مخواہ وہ لوگوں کو حضور سے ہٹا رہا ہے، زبردستی ہٹا رہا ہے، کیونکہ اگر ایک منٹ بھی ٹھہریں گے تو نبی کا روشن چہرہ، نبی کی سچائی، نبی کی مٹھاس کہیں انہیں ایمان لانے کی طرف مائل نہ کر دے، اس شیطان کو ڈر ہو گیا، لہذا سب کو تتر بتر کر کے ہٹا کے کہنے لگا تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، کیا اس بات کے لیے آپ نے ہم کو یہاں پہ بلایا؟ تب اللہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ میرے مصطفیٰ کو وہ کیا کہے گا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جاؤ؟ میرے نبی کو وہ بد دعا کر رہا ہے، دعا قبول کرنے والا بھی میں، بد دعا قبول کرنے والا بھی میں، اور میرے نبی کے بارے میں بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اسی بد دعا کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی عذاب اتارنا چاہے تو اتار دیتا، مگر اس نے جس انداز میں حضور کی بے ادبی کی اسی انداز میں اللہ نے اسے جواب دیا۔ اسے کہتے ہیں ریٹیلیشن، برابر اینٹ کا اینٹ سے جواب دینا۔ تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس واقعے کے ذریعے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر اپنا پیغام سنایا، مجبور نہیں کیا، مگر حضور کے دشمنوں نے مجبور کیا۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے زبردستی کی، کبھی کسی مسلمان نے کسی کافر کو بلا کر سزا نہیں دی، کیوں تو مسلمان نہیں ہوا، کیوں تو مسلمان نہیں ہوا، مگر کافروں نے مسلمانوں کو سزا دی۔ بلال حبشی کو ان کا سردار، ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، امیہ بن خلف حقیقت میں امیہ بن ناخلف ہے، تو یہ ناخلف امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کو اذیتیں دیں، عمار بن یاسر پر ظلم کیا گیا، سمیہ صحابیہ تھیں ان پہ ظلم کیا گیا، ایک صحابی پر بڑا بڑا ظلم کیا گیا، حضرت صہیب پر ظلم کیا گیا۔ تو ان تمام صحابہ نے زبردستی کو برداشت کیا، مگر کبھی نہ نبی نے نہ نبی کے صحابہ نے زبردستی کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بن ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایسا کبھی نہیں کہا۔ اس لیے کہ سچائی تھوپی نہیں جاتی، سچائی کو قبول کر لیا جاتا ہے، سچائی اپنا لوہا خود ہی منوا لیتی ہے، سچائی اپنا لوہا خود ہی منوا لیتی ہے، دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ فارسی میں کہاوت مشہور ہے، مشک آنست کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ صحیح مشک وہ ہے کہ خود ہی لوگ کہتے ہیں مشک ہے مشک ہے، اگر صحیح مشک جسے عربی میں مسک کہتے ہیں اور ہندی میں کستوری کہتے ہیں، اگر اوریجنل کستوری رکھ دو ٹیبل پر
تو چلنے والا کہے گا خوشبو آ رہی ہے، یہاں پہ مسک ہے کیا؟ خود ہی کہے گا۔ اگر ڈپلیکیٹ ہے تو بتانا پڑے گا، آؤ بھائی دیکھو یہاں مشک ہے، دیکھو یہاں دیکھو، کیونکہ خوشبو نہیں آتی اس میں۔ تو ڈپلیکیٹ کو بتانے کی ضرورت، اوریجنل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام اوریجنل دین ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ آج بھی کئی نان مسلمس ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، مگر ان کے دلوں میں اسلام کی سچائی گھر کر چکی ہے۔ کوئی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی نوکری سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہے، ڈر کر مسلمان نہیں ہوتا، تنہائی میں کہتا ہے کہ تمہارا دین سچا دین ہے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مغرب کی، تو غیر قوم کے کتنے لوگ کھڑے، کیوں کھڑے؟ ہم تو نماز کو 6:30 بجے نماز ہو تو برابر 6:28 کو گھستے، 2 منٹ پہلے گھستے۔ وہ بیچارے 6 بجے سے کھڑے، کیونکہ ان کو نماز کا ٹائم نہیں معلوم، نماز کا ٹائم نہیں معلوم، انہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز پڑھ کے چلے گئے، دیر ہو جائے گی، کھڑے۔ تو پھر ہم فرض سنت سب پڑھ کر اطمینان سے نکلتے ہیں، تو بس ہماری پھونک کے لیے کھڑے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں ہے۔ یہ تو رہا معاملہ شام کا، کبھی صبح کا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز 5:30 کو ہے، اب انہیں پتہ نہیں، وہ 5 بجے آ جاتے، مسجد کھلنے کے پہلے آگے بڑھ جاتے۔ بارش پڑتی ہے تب بھی سنبھال کر خود کو، کبھی کسی گھر کی چھت کے پاس چلے جاتے، کبھی چھتری لے کے آتے، بہرحال کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ہم نمازی نماز سے فارغ ہو کر اپنے سارے نخروں کو انجام دے کے ہلتے جھلتے باتیں کر کے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دم کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو دم آتا چلے آتے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم نے زبردستی انہیں بلایا بھائی فجر کے بعد آؤ؟ کبھی کوئی نوٹس لگایا؟ آج تک کوئی مسلمان نوٹس نہیں لگایا کہ فجر کے بعد دعا پڑھتے ہیں آ جاؤ، مغرب کے بعد دعا پڑھتے ہیں آ جاؤ، کوئی اعلان ہی نہیں کیا۔ خود بخود آ رہے ہیں، خود بخود آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کی سچائی ان کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ کئی وجوہات کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں، ہدایت بھی کھل گئی، گمراہی بھی کھل گئی۔ اب جو پکا مومن ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا چاہیے۔ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کو طاغوت کہتے ہیں، بت کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ تیری خواہش ہی تیرا طاغوت ہے، اپنی خواہش کا انکار کر، رب کی مرضی کو اپنا لے، تب تک تو مومن کامل نہیں ہوتا۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، پہلے کفر کرے پھر ایمان لائے، مگر یہ کفر اصطلاحی کفر نہیں ہے۔ اللہ رسول کا کفر وہ کفر یہاں مراد نہیں ہے، یہاں کفر سے مراد شیطان کا کفر کرنا، شیطان کو باطل کہنا، شیطان باطل ہے، یہ بت باطل ہے، یہ میری خواہش ناجائز خواہش یہ باطل ہے، اس کا انکار کر کے جو اللہ پر ایمان لایا فقد استمسکا، تو یقیناً اس نے پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں بالعروہ، ایک سہارے کو، اور ایک کیسا سہارا ہے؟ الوثقا، بڑا مضبوط سہارا ہے، یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسا سہارا، یہ کیسی نسبت ہے؟ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو جب حضرت بلال حبشی نے اس مضبوط سہارے کو اور اس مضبوط نسبت کو اپنا لیا تو امیہ نے انہیں سزا دی، وہ بھی کیسی خطرناک سزا، دھوپ کے موسم میں ننگے بدن انہیں چٹان پہ لٹا دیتا،
اور کہتا ہے کہ لا تزال ہاکذا حتی تکفر بمحمد، اے بلال تیری یہی حالت رہے گی یہاں تک کہ تم محمد کا انکار کر دے۔ تو حضرت بلال وجد میں آ کے کہتے کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ حضرت بلال کہتے احد 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 کا ورد کرنے لگتے کہ یہ خدا کو مان چکا ہوں، یہ خدا کو مان چکا ہوں، تو ظلم کا ریکارڈ توڑ، میں استقامت کا ریکارڈ توڑ دوں گا۔ تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ اور پھر یہ کیسا سہارا ہے؟ ہر رسی ٹوٹ جاتی ہے، ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، ہر سپورٹ ایک نہ ایک دن ہاتھ سے نکل جاتی ہے، مگر اس سہارے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لن انفصام لہا۔ انفصام کا معنی ہے ٹوٹ جانا، لا کہ معنی نہیں ٹوٹے گا یہ سہارا۔ یہ وہ سہارا ہے جو اٹوٹ ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، قائم رہنے والا ہے، دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، اللہ تمہارا ہر راز جانتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔